اعتکاف میں حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کو دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے جرم کیا، اللہ پاک کی اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں ان کو طیہ نامی میدان میں قید کر دیا گیا۔ یہ لوگ 40 سال تک وہاں قید رہے۔ اس میدان میں کوئی چار دیواری نہیں تھی، باڑ نہیں تھی، لیکن وہ قید رہے، پھر بھی نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ یہ لوگ جتنی کوشش کرتے اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ آخر ان کی قید کا وقت ختم ہوا، 40 سال تک اس حالت میں رہے۔ اللہ پاک نے انہیں بیت المقدس جانے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے انہیں کہا، کیا کہا؟ ادخلوا هذه القرية، کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک بستی تھی جہاں ان کو جانے کا حکم دیا۔ کون سی بستی تھی؟ زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس بستی میں جا کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، بے روک ٹوک کھاؤ۔ یعنی اس بستی میں پھل ہیں، میوے ہیں، رہنے برتنے کا سامان ہے، یہ سب تمہارا ہے، خوب چین سے رہو، کھاؤ پیو، سکون سے رہو۔ مزید اللہ پاک نے اس بستی میں جانے کے 2 آداب بیان فرمائے۔ فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، یہ پہلا ادب ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم بیت المقدس جانے لگو، داخل ہونے لگو اس بستی میں، بستی کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے جھک کر ادب سے گزرنا، یا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ کرنا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ کہتے رہنا۔ یعنی یہ کہتے ہوئے گزرنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اس سے ہوگا کیا کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ان پر بڑا انعام تھا۔ 40 سال قید تھی، اب 40 سالہ قید سے ان کو رہائی ملی، آزادی ملی، بستی میں جانا نصیب ہوا، گناہوں کی معافی کا سامان ہوا، اور مزید یہ کہ وہ بستی جس میں قوم عمالقہ پہلے ہی آباد تھی اور بڑی وہ بہادر قوم تھی، بغیر لڑے
بغیر محنت کیے وہ پوری بستی ان کو مل گئی، فتح ہو گئی بغیر جنگ کے، بنی اسرائیل کے حوالے کر دی گئی، وہاں کے پھل میوے وغیرہ ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ ان سب کے لیے کرنا کیا ہے؟ بس دو کام کرنے ہیں کہ بستی میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہے، جھک کر گزرنا ہے، اور دوسرا کام ہے کہ یہ کہنا حتتن حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، بس یہ کرنا ہے۔ یہ دو کام ہیں، دونوں ہی نیک کام ہیں، عبادت ہیں، بخشش کا ذریعہ ہیں، اور مشکل کام بھی نہیں ہیں، دونوں آسان کام ہیں۔ مگر افسوس بنی اسرائیل نے یہ دو کام بھی نہیں کیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے اس بات کو بدل دیا، دوسری بات سے بدل دیا۔ انہیں حکم ہوا تھا نا کہ سجدہ کر کے بستی میں داخل ہونا، انہوں نے کیا کیا کہ سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے بستی میں داخل ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ بھائی سیدھے سیدھے داخل ہو جاتے، تھوڑا جھک جاتے تو کیا ہوتا؟ سرین کی بل گھسٹ کے داخل ہوئے اور مشکل کام کر لیا، جو اللہ پاک نے آسان کام بتایا تھا وہ نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہنا حتتن، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعر، حبۃ فی شعرۃ، بال میں دانا، بال میں دانا۔ بھائی اس کی جگہ بولنا ہی تھا نا تو یہی بول دیتے اللہ بخش دے، اس کی جگہ کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ دونوں اللہ کے حکم نہ مانے، بدل دیا اللہ کے احکام کو، جو انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے بدل دیا۔ پھر سزا کیا ملی؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ نافرمانی کرتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا، اور اچانک سے ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور کچھ ہی دیر میں 70,000 اسرائیلی اس طاعون کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے، مر گئے۔ اب یہ تاریخ کا سب سے پہلا طاعون تھا جو بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب بطور عذاب ان پر آیا۔ حدیث پاک میں کہ بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے اسے رحمت بنایا ہے، اس طاعون کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے پھر اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے جو لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، ایسے بندہ مومن کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ غور فرمائیے، یہ بھی کیسی کرم نوازی ہے کہ طاعون ہم سے پہلے لوگوں کے لیے عذاب تھا، ہمارے لیے رحمت ہو گیا۔ پیارے آقا کے صدقے میں اس امت کے لیے طاعون کو رحمت بنا دیا گیا۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو طاعون ہو جائے اور پھر اس پہ وہ صبر کرے اور طاعون کی بیماری میں مر جائے تو اللہ پاک اس کو شہید کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کریں گے چارہ، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب دل ہیں حکیم بھی ہیں، میں ان کا بندہ وہ میرے مولا وہ میرے مالک، میں ان کا بردہ خدا کے فضل و کرم سے آقا، حفیظ بھی ہیں کریم بھی ہیں۔ تو اس جگہ جو انہوں نے عمل کیا اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، توبہ تو کہیں بھی کی جائے، اللہ پاک سنتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اللہ پاک دیکھتا بھی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ بیت المقدس جاؤ، وہاں جا کے توبہ کرو؟ دروازے میں داخل ہونا اور معافی مانگنا، شہر میں ادب کے ساتھ داخل ہونا، جھک کر داخل ہونا، یہ کیوں فرمایا گیا ان کو؟ اس کا جواب ہمیں دوسری آیت میں دے دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد
یعنی بیت المقدس والی بستی کے ارد گرد برکتیں، مسجد کے ارد گرد برکتیں، وہ اس لیے کہ یہاں اللہ والوں کے مزارات ہیں، نبیوں کے اور ولیوں کے مزارات ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، جن پر دن رات صبح و شام چھما رحمت برستی۔ بنی اسرائیل چونکہ گناہ گار تھے، یہ خود رحمت کے لائق نہیں تھے، لہٰذا انہیں حکم دیا گیا بیت المقدس جاؤ، وہاں یوں ہی دن رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس رحمت کے چھینٹے تم پر بھی آئیں گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے پاس ان کی برکت سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مزارات اولیاء، مزارات صحابہ پر حاضری دیا کریں، مزارات انبیاء پر حاضری دیا کریں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندوں کے مزارات یہ پاک جگہیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کے برسنے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں ہر وقت ہی رحمتوں کی برسات ہے۔ ہم وہاں پہنچیں گے، اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دیں گے تو برستی ہوئی رحمت میں غوطہ لگا لیں گے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا، پچھلی امتوں میں تھا، اس نے 99 قتل کیے، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، ایک دینی حلیے والے شخص کے پاس آیا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اب یہ شاید زیادہ پڑھے لکھے صاحب نہیں تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے اس شخص کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، پھر شرمندگی ہوئی۔ اب ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم صاحب نے فرمایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، یوں کرو کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تم ان کے ساتھ جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑا، ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ اس کے روح روانہ ہو گئے، انتقال کر گیا، موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، تکرار ہوئی، اب کون سے فرشتے لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس نے تو ابھی توبہ نہیں کی، اس کے گناہ زیادہ ہے، کوئی نیکی ابھی تک کی نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے کہا یوں کرو کہ زمین کی پیمائش کر لو، جدھر سے چلا تھا ادھر کی پیمائش کر لو، جدھر جانا تھا اللہ والوں کی بستی میں وہاں کی پیمائش کر لو، جدھر کا فاصلہ تھوڑا ہو وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر اس کے گھر کی جانب فاصلہ تھوڑا ہو تو عذاب کے فرشتے ساتھ لے جائیں، اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہو تو رحمت والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ رب رحمان اپنے ایک بندوں کی شان واضح فرماتا ہے، وہ حصہ زمین جو اس کے گھر کی طرف تھا اس کو زیادہ کر دیا گیا، اور جہاں اللہ والوں کی بستی کی طرف کا فاصلہ تھا اس کو سمیٹ کر دیا گیا، ایک بالشت وہ کم ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس خطہ زمین کو جہاں سے وہ چلا تھا پھیل جانے کا حکم دیا، اور جہاں جانا تھا نیک لوگوں کی طرف اسے فرمایا تو سکڑ جاؤ، پیمائش کی گئی، اللہ والوں کی بستی کی طرف بالشت بار وہ زیادہ قریب تھا، بس اس بندے کی بخشش ہو گئی، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے صدقے سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ان کے صدقے سے گناہگار بھی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک تو سب کی سنتا ہے، اللہ پاک ہر جگہ سنتا ہے، تو پھر تم کیوں درباروں پہ جاتے ہو؟ کیوں درباروں پہ جا کر مانگتے ہو؟ ادھر سے ہی مانگ لو نا، اللہ پاک تو ہر جگہ ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے
اللہ پاک تو ہر جگہ ہی سنتا ہے۔ توبہ قبول جب اسی نے کرنی ہے تو کہیں سے بھی توبہ کر لے، وہ سن لیتا ہے، قبول کر سکتا ہے۔ پھر اسے بنی اسرائیل کو بیت المقدس جانے، اس کا ادب کرنے، وہاں دروازے سے گزرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک سنتا سب کی ہی ہے، مگر اللہ پاک مانتا سب کی نہیں ہے۔ سن یہاں سے بھی لیتا ہے، اللہ پاک سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک اپنے ولیوں کی شان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور بالضرور عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ پاک سنتا سب کی ہی ہے، مگر ولیوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ مانگیں گے تو پھر اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب یہ اللہ سے پناہ چاہیں تو رب کریم انہیں پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر مانگتے ہیں، ہم نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوں، اس نیک بندے کے صدقے میں یا اللہ میری ریکویسٹ، میری عرضی قبول فرما لے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں بغداد شریف میں 10 نوجوان تھے، سبھی آپس میں دوست تھے اور آنکھوں پہ غفلت کا پردہ تھا، دن رات عیاشیوں میں، موج مستی میں، گناہوں میں گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک دوست کو بازار بھیجا کچھ خریدنے کے لیے، اس نے آنے میں دیر کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تربوز تھا۔ اب تربوز ہاتھ میں اٹھائے ہنستا ہوا واپس آ رہا ہے۔ باقی دوستوں نے دیکھا تو بڑے غصے ہوئے کہ ایک تو آئے دیر سے اور اوپر سے ایک تربوز اٹھائے ہوا، یہ تربوز۔ وہ نوجوان بولا کہ بڑی عجیب چیز لایا ہوں، پہلے میری بات سن لو، بہت عجیب چیز لایا ہوں۔ یہ جو تربوز ہے نا، اس تربوز پر حضرت بشر حافی کے ہاتھ لگے ہیں۔ بشر حافی اپنے دور کے اللہ کے ولی تھے، پہلے شرابی تھے لیکن بعد میں اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا جب سچی توبہ کی۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تربوز پر اپنا ہاتھ رکھا ہے تو یہ تربوز میں نے 20 دینار میں خرید لیا۔ اب جیسے ہی دوستوں نے یہ بات سنی کہ ہیں اللہ کے ولی نے اس پہ ہاتھ لگایا ہے، سب نے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ اس تربوز کو ادب سے ان سارے دوستوں نے، گناہ گار تھے سارے لیکن اللہ کے ولیوں کا ادب تھا دل میں، اس ادب کی وجہ سے اس تربوز کو چومنا شروع کر دیا۔ اب یہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان بولا ہے دوستو تم سب گواہ رہنا، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرتے پھر ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ 10 کے 10 دوستوں نے اسی وقت توبہ کر لی، اور یہ سارے نوجوان جو غفلت میں زندگی، عیاشیوں میں زندگی، گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے، ان سب نے اسی وقت توبہ کی اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ولیوں کی چھوئی ہوئی چیز، جس پہ اللہ کے ولی نے خالی ہاتھ لگایا، اس چھوئی ہوئی چیز کا ادب کیا، انہوں نے اس کو چوما، نوجوانوں نے اس کا ادب کیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ تو جہاں یہ ولی خود موجود ہوں وہاں کی برکتوں کا کیا کہنا؟ جہاں ان ولیوں کے مزارات ہوں بندہ وہاں پہنچے، ان کے شہر کی عزت کرے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عزت کرے، اس پر کرم کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت ضرور برسے گی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں، نبیوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت پاکہ ادب و احترام کرنے، ان کے تبرکات سے فیض پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کو دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کو ایز اٹ از ماننا، جو کا تو ماننا، جیسا حکم ملا ویسا ماننا یہ ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں وہ عذاب الہی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے محبوب نے ہمیں جو فرمایا ہم بس چپ کر کے وہ مان لیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی مکسنگ یا تبدیلی نہ کریں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر لعنت برسائی، اس لعنت کے اسباب کیا تھے؟ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے تھے اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل پر لعنت برسنے کے دو اسباب تھے۔ پہلا سبب یہ کہ وہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے، دوسرا جو ان کو حکم دیا جاتا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دو غلطیاں تھیں جس وجہ سے ان پہ لعنت برستی۔ تو معلوم ہوا کہ خدائی احکام کو بدل دینا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے اور لعنت برسنے کا سبب ہے۔ افسوس آج کل ہمارے ہاں یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگوں کا یہ انداز بنتا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے احکام کو اپنی خواہشات کے مطابق کر لیتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے تبدیلیاں اونچ نیچ کر لیتے ہیں۔ مثلا حکم ہے غیر مسلموں سے دوستیاں نہ لگاؤ، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، لیکن ہمارے ہاں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، غیر مسلموں سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ ہم نعتیں پڑھنے والے ہیں، نعتیں سننے والے ہیں، قرآن و حدیث میں نعت خوانی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، بڑے عظیم فضائل ہیں، مگر آج کل لوگوں نے کیا کیا کہ نعت خوانی کے اندر بھی ملاوٹ شروع کر دی۔ وہ کیسے؟ میوزک کے ساتھ نعت خوانی شروع ہو چکی ہے، دف کے ساتھ نعت خوانی کا انداز شروع کر دیا۔ تو اب نعت سننا تو عبادت ہے، مگر یہ جو بیچ میں تبدیلی کر دی، بیچ میں میوزک مکس کر دیا، یہ گناہ کا کام ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان پیروں فقیروں کے بارے میں بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب پیر فقیر اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام کی یہ بڑی اونچی شانیں ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں ملتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اپنے جگہ جگہ وہ کھیے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لمبے لمبے لٹیں رکھی ہوتی ہیں، بال رکھے ہوتے ہیں، اور کڑے پہنے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہیں، عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالوں کا سٹائل عجیب و غریب ہے، غیر شرعی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ گندے کو ٹچ کر جائیں تو فوراً حکم ہے کہ کاٹ دو، لیکن زلفیں لمبی لمبی جا رہی ہیں، اور ڈی ڈی کے نعرے لگا رہے ہیں، خوب نشہ کر رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے بڑا پہنچا ہوا بابا ہے۔ نمازیں بابا جی نہیں پڑھتے، کئی کہتے ہیں 6 نمازیں ہوتی ہیں، کئی کہتے ہیں بس نماز ہم نے ایک ہی نیت لی ہے ساری زندگی، وہی نیت ہے وہی چل رہی ہے، کئی کہتے ہیں ہم مکے میں جا کے پڑھتے ہیں، باقی سارے معاملات یہاں کرتے ہیں، نماز ادھر نہیں، وہ مکے میں پڑھنی ہوتی ہے، کھانا پینا ادھر ہے، باقی سارے معاملات یہاں ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے نا وہ ان کو پیر فقیر سمجھ لینا، اللہ کا ولی سمجھ لینا، ہمارے یہاں نادان عوام ہے نا، یہ بھی جیسی عوام پھر ویسے ہی، تو ان کو بڑا ادب سے، ان کو کئیوں نے تو پیر بنایا ہوتا ہے کہ ہم ان کے مرید ہو چکے ہیں، پیر صاحب نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ تو علم دین سے دوری کی وجہ سے ایسا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہوئے ملتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، علم دین سیکھتے بھی ہیں، علم دین سکھاتے بھی ہیں، مگر لوگوں نے کیا ذہن بنا لیا کہ جن کے زیادہ بال لمبے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہو، چاہے مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرتا ہو، نمازوں کے وقت وہ گپے ہانکتا ہو، نماز میں نہ پہنچتا ہو، لوگوں سے بڑا پہنچا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ شریعت نے جن کے ادب کا حکم دیا ہے، اللہ والے تو اللہ کی یادوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، ہمارے ہاں لوگوں نے داڑھی میں بھی عجیب و غریب ڈیزائن بنانی شروع کر دیے ہیں، تراش خراش کر کے نا، چلو فیشن کا فیشن، تو داڑھی کی داڑھی ایک نشانی تو ہو گئی،
لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا اسے پورا پورا مانے، ایسے ہی مانے جیسے اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقرر وقت میں فرض ہے۔ اب شریعت نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خیر ہے ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں گے، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں گے۔ جب حکم ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے تو پھر اپنی مرضی سے کیوں ہم دو دو تین تین ملا کے پڑھیں؟ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے ٹائم میں رد و بدل نہیں کر سکتے، یا اپنی مرضی سے نماز کے طریقے میں کہ نہیں قیام میں الحمد پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے تو چلو یہاں میں اتحیات پڑھ لیتا ہوں، اور جو دو زانو بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے تو وہاں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے نا، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک لفظ پہ نیکیاں ملتی ہیں، تو ٹھیک ہے اتحیات میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ بھائی منع ہے، نہیں ہوگی نماز، اب جتنا مرضی صورتیں پڑھ لے اتحیات میں بیٹھ کے۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، غیر مسلموں سے لڑائی ہو رہی تھی، دشمن بار بار حملے کر رہا تھا، اور دشمن نے یہ پلان کیا کہ مسلمان چونکہ نماز سے بڑی محبت کرتے ہیں، نماز ان کو بڑی پیاری ہے، نماز نہیں چھوڑتے، تو ہم ایسا کریں گے جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت ان پہ حملہ کریں گے۔ اب ان کی سازش ادھر ہو رہی ہے، ادھر اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا، اور 5ویں پارے کی آیات اللہ پاک نے نازل فرما دی، اور ان آیات کے اندر نماز خوف کا پورا طریقہ بتا دیا کہ جب ایسی کیفیت ہو، دشمن سامنے ہو، جنگ جاری ہو، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ 5ویں پارے کی ان آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے اس وقت 2 گروپوں میں تقسیم ہو جاؤ، 2 گروہوں میں بٹ جاؤ۔ ایک گروہ جماعت میں شامل ہو جائے، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، دوسرا گروہ دشمن سے لڑتا رہے۔ پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے پر آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ 5ویں پارے کی ان آیات میں بتایا گیا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو جو لوگ آرام سے بیٹھے بیٹھے نماز گزار دیتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گپے لگاتے رہتے ہیں، اور پھر نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی ظہر اثر نہیں ملا سکتے، حالت جنگ میں بھی عشاء مغرب نہیں ملا کے پڑھ سکتے، وقت ہی میں نماز پڑھنی ہے۔ اور پہلے دور میں تو جنگیں آمنے سامنے ہوا کرتی، تلواریں ہاتھ میں اور آمنے سامنے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ اب تو اور معاملہ ہے نا، اب تو پڑھنا نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس دور میں اس کیفیت میں نماز معاف نہیں تھی تو اب کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یا ساری کٹھی پڑھ لیں، خیر ہے 5 کٹھی پڑھ لیں رات کو ایک ہی وقت میں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے مگر وقت گزار کے پڑھتے تھے۔ امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کی بہن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی بہن کو جب قبر میں دفنایا تو ان کے ایک رقم کی تھیلی یا پرس یا جو چیز تھی جس میں پیسے رکھتے تھے وہ اس میں گر گئی۔ بعد میں اس کو یاد آیا تو دوبارہ جب وہاں گیا، اس نے قبر کھودی، جیسے کھودنا شروع کی تو وہاں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے قبر میں۔ وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ یہ بتاؤ میری بہن کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ بس وہ نماز ٹائم گزار کے پڑھتی تھی، قضا کر کے نماز پڑھتی تھی، وقت گزر جاتا تھا نماز پڑھتی تھی، تو اس وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ یعنی پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کے پڑھتی تھی۔ اب جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح اوراد و وظائف جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی بار پڑھنا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں ورد اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، تو ہم کہتے ہیں خیر ہے 2-4 بار فالتو پڑھ لیے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، فالتو پڑھ لیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ بتایا گیا تھا نا وہ مقصد حل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ دلائل الخیرات شریف کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بہت سارے درود پاک لکھے ہوئے ہیں، اس میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ایک عمل لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالحق الہ آبادی سے ان کے شاگرد نے پوچھا علی جا یہ جو درود پاک فلاں والا ہے اس کا
14 مرتبہ لکھا ہوا ہے، 14 مرتبہ پڑھیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا۔ تو اگر ہم 15 بار پڑھ لیں تو کیا درود پاک ہی ہے نا، ثواب ملے گا۔ فرمایا جو تالا 4 دندانوں والی چابی سے کھلتا ہے نا، اس کو 5 دندانوں والی لگا لیں گے تالا نہیں کھلے گا۔ ایک دندانہ کم ہوگا تو بھی تالا نہیں کھلے گا، ایکسٹرا دندانہ ہوگا تو بھی نہیں کھلے گا، دندانے پورے ہوں گے تو تالا کھلے گا۔ جو برکتیں ٹھیک ہے ملیں گی، ثواب ملے گا۔ درود پاک آپ 15 بار بھی وہ والا پڑھ لیں جو اس میں بتایا گیا ہے تو خیر ہے، ثواب ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے بتایا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ والا درود پاک 14 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ بھی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں، شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری تو چھوٹی سی عقل میں ہے نا، اس کی تو وہاں تک پرواز ہی نہیں ہے، عقل ہماری بڑی چھوٹی ہے، اور دینی معاملات اللہ رسول کے احکامات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ہماری عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم چپ کر کے مان لیا کریں، جو اللہ رسول کا حکم ہمیں ملتا ہے اس میں بحث تکرار یا اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق اس میں چینجنگ تبدیلی تحریف یہ نہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو سوتے وقت ایک دعا یاد کروائی۔ اب اس میں دعا میں کیا تھا کہ آمنت بنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ تو حضرت براء بن عازب فرماتے کہ میں نے یہ دعا دہراتے وقت پڑھا آمنت برسولک، حالانکہ دعا میں حضور نے فرمایا آمنت بنبیک، انہوں نے برسولک، نبی اور رسول حالانکہ وہ خاص ڈفرینس نہیں ہے، یعنی لفظ نبی کی جگہ لفظ رسول پڑھا۔ اب زیادہ اس میں فرق نہیں ہے، عموماً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لفظ پڑھو جو میں نے پڑھائے ہیں۔ نبی پڑھایا ہے تو نبی پڑھو، اس کی جگہ رسول نہ پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ شریعت میں ہمیں جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جیسی بتائی جاتی ہیں ویسی ہی پڑھیں۔ مثلا نماز کے اندر رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اب کو کہ نہیں میں نے الٹ کرنا ہے، میں نے رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، تو یہ منع ہے۔ اس طرح ہم اپنی مرضی سے یہ ترتیبیں چینج نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّہات، ان دونوں کے درمیان شبہ والے امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس لیے ہمیں شبہات سے بھی بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے جو احکامات ہیں ہم انہیں مان لیا کریں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا، وما علینا الا البلاغ۔